الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. معزز دوستو، جمعیت علماء اسلام توبہ ٹیک سنگھ کی دعوت پر میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کفر کی بنیاد ہے. لبرلز دماغ کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، مولانا عقیدہ ختم نبوت کو ماننا اسلام کی بنیاد کیسی ہے اور اس کا انکار کفر کی بنیاد کیسے ہے؟ میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. دیکھیں، قرآن کریم کی 100 آیات میں اللہ تعالی نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام کی 210 سے زائد احادیث ہیں جس میں عقیدہ ختم نبوت موجود ہے. اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ 100 مقام پہ رب کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اور کوئی بندہ ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ 210 مقام پہ رسول اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے. آپ کا اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. آقا نامدار کا فرمان جھوٹا، بولیے بولیے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ حضور پاک سچے ہیں، حضور صادق ہیں، حضور اصدق الصادقین ہیں، رسالت مآب کے قریب جھوٹ گیا نہیں ہے، رسالت مآب اس دھرتی کی سب سے سچی زبان لے کر آئے ہیں، تو پھر عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کرنا، 100 جگہ رب کو سچا ماننا، عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کرنا، 210 جگہ رسول اللہ کو سچا ماننا ہے. تو جو آدمی عقیدہ ختم نبوت مانتا ہے وہ رب کو بھی سچا مانتا ہے، رب کے پاک نبی کو بھی سچا مانتا ہے. جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے، رسالت مآب کو بھی غلط کہہ رہا ہے. جب بنیاد یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا ویری سینسٹیو میٹر، انتہائی حساس معاملہ ہے، انتہائی نازک چیپٹر ہے، تو پھر عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. میں یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت اس طرح ماننا ضروری ہے جیسے رب کے لیے عقیدہ توحید ماننا ضروری ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ عالم الغیب کا بھی ہے،
اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ بغیر جسم کے حاضر ناظر ہونے کا بھی ہے. اللہ کی ذات کے لیے مسلمان کا عقیدہ علیم اور خبیر ہونے کا بھی ہے. اللہ کی ذات کے لیے مسلمان کا عقیدہ محیی اور ممیت ہونے کا بھی ہے. اللہ کی ذات کے لیے مسلمان کا عقیدہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کا بھی ہے. اللہ کی ذات کے لیے مسلمان کا عقیدہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. یہ سارے عقیدے ہم اللہ کی ذات کے بارے میں مانتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے اللہ کا خالق ہونا معاملہ بعد میں ہے، توحید پہلے ہے. مالک ہونے کا معاملہ بعد میں ہے، توحید پہلے ہے. رزاق ہونے کا معاملہ بعد میں ہے، توحید پہلے ہے. قادر ہونے کا معاملہ بعد میں ہے، توحید پہلے ہے. جبار و غفار و قہار ہونے کا معاملہ بعد میں ہے، توحید پہلے ہے. توحید کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. رب کائنات ہے جو اکیلا ذات میں ہمارا رب ہے. اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. رب وحدہ لا شریک ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. قرآن کریم ہمیں نظریہ دیتا ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مانو. توبہ ٹیک سنگھ کے غیوروں میں سوال کرنے لگا ہوں. کوئی آدمی کہے میں اللہ کو موت کا مالک مانتا ہوں، کوئی بندہ کہے میں اللہ کو زندگی کا مالک مانتا ہوں، کوئی بندہ کہے میں اللہ کو رزق دینے اور لینے والا مانتا ہوں، میں اللہ کو خالق و باری مانتا ہوں، جبار و رحمان و رحیم مانتا ہوں، غفار و قہار و جبروت رب کا قائل ہو. لیکن وہ بندہ توحید کا انکار کر دے، رب کی وحدانیت کا انکار کر دے، اللہ کے ایک ہونے کا منکر ہو. ہم کہیں گے اللہ کی تمام صفات مان کے بھی تو کافر ہے. رب کی تمام صفات کا اقرار کر کے بھی تیرے کلمے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ تو نے بنیاد توحید کو نہیں مانا. جب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ توحید پہلے ہے باقی ساری صفات بعد میں ہے. آؤ آمنہ کے در یتیم محبوب رب العالمین سید الرسل والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت العاشقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ختم نبوت بھی ایسی بنیاد ہے جیسے رب کی ذات میں توحید بنیاد ہے. میں مانتا ہوں میرے پاک پیغمبر ذو صفات ہے، ذو رتبات ہے، ذو مرتبات ہے، ذو معجزات ہے. معجزات بھی آقا کے اعلیٰ، مرتبات بھی اعلیٰ، رتبات بھی اعلیٰ، درجات بھی اعلیٰ، مقامات بھی اعلیٰ. لیکن ان تمام صفات میں باقی صفات بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے. مطلب یہ ہے کوئی بندہ کہے میں حضور پاک علیہ السلام کو آمنہ کا در یتیم مانتا ہوں، محبوب رب العالمین مانتا ہوں، امام الانبیاء مانتا ہوں، امام المشرقین مانتا ہوں، امام المغرب والمشرق مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا برگزیدہ رب کا برگزیدہ نبی مانتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا مانتا ہوں، پیغمبر نے تورات کی، زبور کی، انجیل کی، صحائف کی تصدیق کی ہے مانتا ہوں. وہ یہ کہے میں پیغمبر کی ہجرت مانتا ہوں، معراج مانتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کا امامت انبیاء میں اس مصلی پہ ٹھہر کے امامت کرنا جہاں حضور کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے مانتا ہوں. لیکن وہ بندہ یہ بھی کہے خاتم المرسلین کو آخرت میں شفیع المذنبین بھی مانتا ہوں. لیکن مجھے ختم نبوت پہ اعتراض ہے. یہ بندہ ویسے کافر ہے جس نے رب کی توحید کا انکار کیا، کیونکہ باقی صفات بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے، باقی معاملات بعد میں ہے، خاتم النبیین پہلے. یہ ختم نبوت کی بنیاد ہے. اگر اس بنیاد کو نہیں مانا تو میں کیسے مانوں تو حضور کو صاحب القرآن مانتا ہے؟ 100 جگہ قرآن میں اللہ نے خاتم النبیین ہونے کی بات کی ہے، وہ تجھے نظر نہیں آئی؟ تو حضور پاک کو امام الانبیاء مان رہا ہے تو کیسا امام الانبیاء مانتا ہے؟ تمام انبیاء وہاں موجود تھے،
जितने नबी थे हुजूर के मुक्तदी थे, जितने मुक्तदी थे वो अल्लाह के नबी थे। कोई नाया नबी होता वहां मुक्तदी होता, नाया रसूल होता वहां मुक्तदी होता, नाया पैगंबर होता वहां मुक्तदी होता। उन मुक्तदियों की लिस्ट में कोई नाया नबी हुजूर के बाद नहीं है, नाया पैगंबर नहीं है, नाया रसूल नहीं है, नाया नुमाइंदे खुदा नहीं है। जब वहां नहीं है तो बाप में मानने वाला कैसे हुजूर को इमामुल अंबिया मानता है? बाद वाले ने कैसे माना, मैं कैसे तस्लीम कर लूं, मैं कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लूं? तू हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मान रहा है? तो मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब ये था, जैसे रब की सिफात में तौहीद बुनियाद है, बाकी सिफात बात में है, हुजूर पाक के मामलात में खत्म नबुव्वत बुनियाद है, बाकी मामलात बात में। आओ मैं एक बात मजीद करने लगा हूं। यहां शायद कोई ये बात कह दे, आज मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये सवाल कादियानी उठाते हैं, बाज़ औक़ात हमसे भी कादियानियों से रिलेटेड लड़कों ने सवाल किया कि मौलाना हमने आपके खुतबात को देखा, मुसलमान उलमा के बयानात को देखा, आप लोग जज्बात में आ जाते हैं, आपके माथे के ऊपर पसीना आ जाता है, गुस्सा तेज हो जाता है, कुछ आलम यूं बाजू चढ़ाकर बात कर रहे होते हैं। हालांकि कादियानी कहते हैं ये कौन सा तरीका है, संजीदगी में बोले, कभी ऊपर लेवल की आवाज है, कभी लो लेवल की आवाज है, स्टेज पर बाजू हिला के ये मौलवियों ने क्या किया? वो ये एतराज करते हैं मेरे मदरसे का नौजवान तो शायद जवाब दे पाए, आलिम तो जवाब दे पाए, लेकिन मेरे स्कूल का नौजवान, मेरे कॉलेज का नौजवान, मेरी यूनिवर्सिटी का नौजवान, मेरे इंस्टीट्यूट का नौजवान, मेरी दुनियावी तालीम रखने वाला फर्द, वो इनके दावे में तासुर ले लेता है, मुतासिर हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। वो कहते हैं हाँ हमारे मौलवी बड़े गुस्से में बात करते हैं, संजीदगी में बात नहीं करते, प्यार से बात नहीं करते, मोहब्बत से बात नहीं करते। कादियानियों के लेक्चर देखें, बड़े प्यार के लेवल में होते हैं। मैंने कहा सुने, मुझे प्यार के लेवल में बात करने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब बंदा खिताबत के लिए ठहरता है, बयानात के लिए ठहरता है, स्टेज पे ठहरता है, तो वो नबुव्वत का वारिस बन के नबुव्वत की तर्जुमानी कर रहा होता है, रसूलुल्लाह का वारिस बन के हुजूर की नियाबत का हक अदा कर रहा है। मेरे पाक नबी ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा को अल्लाह ने अंबिया का वारिस बनाया है। याद रखें, ये सिफात नबुव्वत की है। पैगंबर की खिताबत का अंदाज और था, तबलीग का अंदाज और था, तारीफ कहने का अंदाज और था, दर्स का अंदाज और था, मुज़ाकरात की ज़बान और थी। हम भी रसूलुल्लाह की नबुव्वत की विरासत में एक एक तरतीब को जानते हैं। हमने टेबल टॉक की गुफ्तगू भी आती है, मुज़ाकरात जितना भी आते हैं, उसूले मुनासरा भी जानते हैं, उसूले तबलीग और तालीम और तदरीस और तजवीज़ भी जानते हैं, लेकिन उसूले खिताबत ये पैगंबर की विरासत में है। खोलिए सही बुखारी, हज़रत अबू हुरैरा मुहद्दिस सहाबी रावी है, पैगंबर अलैहिस्सलाम के खिताब की कैफियत को बयान करते हैं। फरमाते इज़ा क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह ख़तीबा व अला सौतुहु वश्तद्द ग़ज़बुहु व अहमरत ऐनाहु कअन्नहु मुनज़िरु जैश सबहकुम व मसाकुम। फरमाए लोगों, मैं पैगंबर की खिताबत सुनाऊं, जब रसूलुल्लाह अंदाज़े खिताबत में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कुफ्र के खिलाफ दीनी इस्लाम के दलाल देने में खड़े होकर बयान फरमाते, वअला सौतुहु, आम अंदाज से पैगंबर का अंदाज में फर्क होता। आम आवाज में पैगंबर की आवाज में खत्म बात वो न होती जो धीमी लहजे में होती है, आवाज बुलंद हो जाती, अहमरत ऐना, आंखें सुर्ख हो जाती, वश्तद्द ग़ज़बु, पैगंबर इस्लाम का गुस्सा तेज हो जाता, कान्नहु मुनज़िरु जैश, यूं लगता हुज़ूर पाक एक लश्कर जर्रार से डरा रहे हैं, सबहकुम व मसाकुम, जो सुबह शाम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा। मैंने कहा कादियानी दलालो, तुम्हें नहीं पता, तुमने नौजवान को गुमराह किया है, लेकिन दलाइल हक समझाने के लिए उलमा मौजूद है। मेरे स्कूल, कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी के नौजवान समझ जाना, अगर मेरे उलमा ने
کھڑے ہو کے انداز خطابت میں آواز بلند رکھی ہے، لہجے کو سخت رکھا ہے، بات کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سختی میں بیان کیا ہے، تو یہ اسے وراثت میں نبوت سے ملا۔ اس کو میں ایسے رائے گا نہیں جانے دوں گا کہ آپ کہیں جوش میں تھے مولانا، جوش میں ہوش کیا بیٹھے، ہوش کھو بیٹھے، پتہ نہیں چلا بات کچھ اور کرنی تھی، غصے میں کچھ کہہ گئے۔ جی نہیں، یہ پیغمبر کی میراث ہے، انہیں تدریس کی زبان بھی آتی ہے، تعلیم کی بھی آتی ہے، خطابت کی بھی آتی ہے، مذاکرات کی بھی آتی ہے۔ میرے ساتھیوں، میں عقیدہ ختم نبوت کی گفتگو میں تیسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ توجہ، یاد رکھو، یہاں ختم نبوت کے جلسے میں آپ جلسہ برائے جلسہ کے لیے نہیں آئے۔ آپ یہ بات گھر میں جا کر نہ بتائیے کہ نعرے تو بڑے لگے، واہ واہ تو بڑی ہوئی، چمک دمک بڑی تھی، لائٹنگ تھی، کیمراز تھے، میڈیا تھا، یہ نہ بتائیے بڑے پھول پتیوں میں بیٹھ کے گفتگو ہوئی، بلکہ یہاں کی باتوں کو گھر تک منتقل کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کو جا کر بتائیے، جس طرح اللہ کی ذات میں باقی دلائل بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، حضور کی ذات میں باقی رتبات بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے۔ اور میرے ساتھیوں سنو، آخر تک ہمتن گوش متوجہ ہونا چاہیے۔ بنوا میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، وے آف دا ٹاکنگ، گفتگو کا طرز کسی قادیانی سے، آؤ ذرا اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کے دل و دماغ تک میری بات کو راستہ دینا۔ آخر تک ہر بندہ اگر نیند میں ہے تو بیدار ہو جائے اور میری اس بات کو لیجئے۔ میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ میسج دینے لگا ہوں، ایک اہم پیغام دینے لگا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت پر جب کسی قادیانی سے بات ہو، عقیدہ ختم نبوت پر کسی مرزائی سے بات ہو، یاد رکھنا، اس بندے سے ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہہ دینا، انہیں کہنا سنو، مثلاً میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک مائک ہے، اس مائک کے اوپر کیو ایس مائک لکھا ہوا ہے، یہ کیو ایس مائک جو ہے، اگر یہ مائک اس طرح دوسرا ہوگا، وہ بھی اسی طرح لکھا ہوا مائک ہوگا، تب دوسرا مائک بھی سیم ٹو سیم ایز اٹ ایز بالکل اسی طرح کہلائے گا کہ یہ جیسے ہے اسی طرح کا دوسرا بھی سمولر اس کی طرح ہونا چاہیے۔ یا آپ یہ مائک دیکھیں، یہ مائک دیکھیں، دونوں ایک جیسے ہیں، تو جب دو چیزیں ایک جیسی ہو تو دونوں میں مماثلت ایک جیسے ہونا یہ بالکل انڈرسٹوڈ اور طے ہے۔ اسی طرح ہی ہوگا، سامسنگ کا موبائل ویوو کی طرح نہیں ہو سکتا، ویوو کا موبائل آئی فون کی طرح نہیں ہو سکتا، آئی فون کا موبائل ریڈمی کی طرح نہیں ہو سکتا، ریڈمی کا موبائل نوکیا کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جب سامسنگ کا ہے، سامسنگ کا وہی ماڈل، وہی کلر، وہی اسکرین، وہی اس کی تمام کوٹیشن چاہیے جو پہلے میں ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں، آؤ تم قادیانی کو نبی کہتے ہو، پہلے مجھے بتاؤ نبوت ہوتی کیا ہے، نبوت میں کیا چیزیں ضروری ہیں، نبی بنتا کیسے ہے، نبی کی اجزائے ترکیبیہ، نبی کی اجزائے ترکیبیہ جس سے نبوت معرض وجود میں آتی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، ذرا وہ لکھ لیں۔ ایک ہے لکھ لو، 4 ہیں لکھ لو، 10 ہیں لکھ لو، جتنی چیزیں ہیں کہ یہ نبی میں ہونی چاہیے وہ تحریر کر لے، طے کر لے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مرزے میں وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، 2-4 پوائنٹ میں سمجھا رہا ہوں، تم یاد کر لو، قادیانی ماں کی کوکھ نے اس دھرتی پہ وہ بیٹا نہیں ڈالا جو تم سے بات کر جائے۔
اب ذرا نوٹ کرنا کہ نبوت کے اجزاء ترکیبیہ جس سے نبوت بنتی ہے وہ کیا ہے. میں نبوت کو سمجھانے کے لیے بنیادی طور پہ 4 چیزیں سمجھا دیتا ہوں کہ کم از کم 4 چیزیں ایسی ہیں وہ ہوں تو نبوت بنتی ہے، وہ نہ ہو تو نبی نہیں بنتا. توجہ. نمبر 1، ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. بولیے بولیے، اعلیٰ درجے کا. میں نے انسان نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ بولیے بولیے اونچا. اعلیٰ درجے کا. اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے جیسا انسان کہا ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کوئی نبی کو اپنے جیسا انسان کہے وہ بیوی سے بھی فارغ، ایمان سے بھی فارغ. میں یہ نہیں کہہ رہا، میری گفتگو کو سمجھیے، پوائنٹ بھی نوٹڈ. میرا ایک لفظ ذمہ داری سے ہو رہا ہے. نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. اعلیٰ درجہ کیوں کہا؟ کہ انسان کے قریب تو گناہ جاتا ہے، اعلیٰ درجے والے کے قریب گناہ جاتا ہی نہیں. سورت نمبر 12 سورت یوسف. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا. سورت فتح آیت نمبر 2 لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. نبوت کے قریب گناہ نہیں جاتے. جسے چاہتے ہو تو رب نے، جسے سمجھتے ہو اسے اگلے پچھلے اللہ نے معاف کر دیا. تو نبوت کے قریب گناہ نہیں جاتے. تو نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، نبی مرد ہے. آج تک کوئی عورت نبی نہیں آئی. عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ انگلی سے بتا دے کتنی ہو گئی. نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا. بولیے بولیے، پورا مجمع بولے. نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے. نمبر 3 آؤ، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. نبی اللہ کا، بولیے بولیے، مبعوث من اللہ. نبی کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا. نمبر 4، معصوم عن الخطا. گناہوں سے، بولیے بولیے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. توبہ کے غیور ہو. میں نے 4 چیزیں بولی. نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے. نمبر 3، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نمبر 4، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نمبر 3، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. نمبر 4، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. میں ایک بات پھر دوہرا دیتا ہوں، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں نبوت میں ہیں. قادیانی بھی مانتا ہے جی ٹھیک ہے نبوت میں 4 چیزیں ہیں، انہیں کہو لکھ لو. جب آپ لکھ لیں، کاغذ ہاتھ میں لیں، انہیں کہ آؤ اب نمبر وار مرزے کی کائنات میں انسانیت کھولو، اس کی سوانح کھولو، اس کی بایوگرافی کھولو، اس کی حیثیت کھولو کہ کیا مرزے میں یہ 4 چیزیں ہیں. اگر ہے تو ثابت کر کے دکھا دو. جرت ہے تو ثابت کرے. یہاں ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں خیال ہے کہ مولانا مرزا ہور نہیں تے انسان تے سینا. شاید کسی کے دماغ میں خیال آئے کہ مولانا ہاتھ ہولا رکھو، وہ مخالف ضرور ہے، کافر ضرور ہے، بے ایمان ضرور ہے، پر انسان تے ہے نا. تو میں اس سوال کو بھی ایسے جواب دینے لگا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے. سنو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہیں کہ جی مرزا انسان تھا. ہم خود مرزے سے پوچھتے ہیں تو خود کو انسان مانتا ہے یا نہیں مانتا. اور مرزے کی کتابیں اس پہ شاہد عدل ہیں کہ مرزا خود کو انسان نہیں مانتا. اٹھاؤ روحانی خزانہ. مرزا قادیانی کی کتاب نہ ہو. ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف دا پاکستان میں میرے خلاف ریٹ دائر کرو، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اٹھاؤ روحانی خزانہ. جلد نمبر 21 بھی ہے، 19 بھی ہے، 15 بھی ہے. اٹھاؤ. مرزا وہاں اپنے لیے ایک شعر لکھتا ہے اور اپنے مخاطب کو کہتے ہیں سنو، کرم خاکی ہوں میرے پیارے. یہ مرزے کا لفظ ہے. کرم خاکی ہوں میرے پیارے،
ना आदम जात हूं बशर की जाए नफरत इंसानों की हार हूं। मिर्जा कहता है मैं हजरत आदम जात नहीं हूं, हजरत आदम की औलाद नहीं हूं। तोबा टेक सिंह के गयूरों बताओ, इंसान के लिए औलाद आदम होना शर्त है या नहीं है? बोलिए बोलिए। रब ने आपको जबान दी है तो बोलिए, औलाद आदम होना इंसान के लिए जरूरी है या नहीं है? तो जब औलाद आदम होना जरूरी है, मिर्जा खुद को इंसान नहीं मानता, हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी कि हम कहें जी मिर्जा इंसान है। मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं कि ऐसी खोती नु हाथ नहीं लाया भी ऐसी आखी इंसान है, ना 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 ना, वो तो खुद को इंसान नहीं मानता, हमें क्या जरूरत पड़ी है? तो जब मिर्जा खुद को इंसान नहीं मानता, सबसे पहली शर्त नबुव्वत की है कि आला दर्जे का इंसान हो। आला दर्जा तो दूर, मिर्जा तो अदने दर्जे का भी नहीं है, पहली बात। अब इसके दो जवाब कादियानी दे सकते हैं, या तो कहेंगे मिर्जे का शेर है और यकीनन है, और या कहेंगे नहीं मिर्जा ने ये ऊपर ऊपर से बात की है, उसे को फिर तो कज़्ज़ाब साबित हो गया कि अंदर कुछ और उगते कुछ, फिर तो झूठा साबित हो गया। नबी झूठा नहीं होता। अगर ऊपर ऊपर कसर नफ्सी में भी नबी झूठ नहीं बोलता, कोई कसर नफ्सी भी कहते ना, नबी किसी हालत में झूठ नहीं बोलता। या तो मानो उसकी इबारत है, और अगर नहीं है तो फिर जो सजा किसी चोर को देनी है हमें दे देना, आओ मैदान में बात करते हैं। हमारे पश्तून कहते हैं दगस दा मैदान, हम यहाँ फैसला कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तोबा टेक सिंह के गैरतमंदो, किताब मिर्जे की न हो, हवाला मिर्जे का न हो, लिखाई मिर्जे की न हो, तहरीर मिर्जे की न हो, छापा मिर्जाइयों ने न हो, मेरी सजा गोली है। और अगर है तो आओ मिर्जाइयों, मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूं, तुम्हें तुम्हारे मुरब्बियों ने खराब किया है, आओ हुजूर के दामन रहमत में वाबस्ता हो जाओ। नंबर 2, नबी मर्द होता है। आओ जरा मिर्जा तो पूछिए, तू अपनी मर्दानगी पर क्या जुमला कहता है? और मिर्जे की रूहानी खजाइन यही किताब उठाई है। मिर्जा कह रहा है रब ने इस्तिहारे में मुझे 2 साल हामला ठहरा दिया था। मिर्जा कहते हैं मैं प्रेग्नेंट रहा हूं, हामला रहा हूं, उम्मीद से रहा हूं, पेट से रहा हूं, मेरे पेट में बच्चा रहा है। और कहते हैं सिफत मरियमियत में रब ने मेरा नाम लड़की वाला मरियम रखा था। और कादियानियों बताओ, मिर्जा खुद को लड़की कहता है, लड़की का नाम देता है, हामला कहता है, प्रेग्नेंट कहता है, उम्मीद से कहता है, बच्चे की मां कहता है, तुम उसे मर्द मानते हो? जब भी किताबें मिर्जाइयों की रूहानी खजाइन में आने और बात करो, पूरी दुनिया में मेरी गुफ्तगू देखी जा रही होती है। सिर्फ एक हमारे पेज पर 1.5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, 1.5 मिलियन बंदे तक की बात जा रही है। मैं जिम्मेदार स्टेट पर जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। कोई कादियानी इसको चैलेंज करके दिखा दे, तुमने अपने आप को मर्द नहीं माना, हमें जरूरत नहीं पड़ी कि हम तुम्हें मनवाते फिरें। 2 चीजें गई, 4 चीजें थी, आओ तीसरी चीज, मबऊस मिनल्लाह, नबी को कौन भेजता है? बोलिए बोलिए, कौन भेजता है? मिर्जे के काम देखो और फिर देखो मिर्जे ने फायदा किसको दिया और मिर्जे को भेजा किसे। मुझे एक जुमला बता सुने, मिर्जा कादियानी ने सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहियत का दावा किया। मुझे बात बताएं, जब मिर्जा खुद को मसीह कह रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान पे हुकूमत किनकी थी? बोलिए बोलिए। ईसाइयों की थी, अंग्रेजों की थी। अंग्रेज ने इस पे पर्चा क्यों नहीं काटा, FIR दर्ज क्यों नहीं कराई कि हमारे नबी की नबुव्वत पे डाका डाल रहा है? और अंग्रेजों ने इस पर क्यों केस नहीं किया? क्योंकि ये अंग्रेजों का भेजा हुआ था, उन्हें पता था आज ईसा का दावा कर रहा
کل مہدی کا کرے گا، پرسوں نبوت کا کرے گا۔ حالانکہ پہلے چوٹ تو عیسائیوں پہ پڑ رہی تھی۔ حق تو یہ تھا عیسائی اس پر دعویٰ کرتے، انگریز حکومت اس میں حرکت میں آتی، وہ اس پر کوئی کام کرتے، انہوں نے نہیں کیا کیونکہ انہی کا وعدہ تھا۔ مرزا قادیانی نے آتے ہی اعلان کیا میرا معجزہ ہے جہاد حرام ہے، کیونکہ جہاد میں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، کافر موت سے ڈرتا ہے، اس لیے کافر مسلمان سے ڈرتا ہے۔ تو انگریزوں نے جہاد کو ختم کرانا تھا، انہیں تحریک کا سامنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے مرزا کی پشت بنائی کی۔ مرزا انگریز کا بھیجا ہوا، انگریز کی حکومت کو ذل اللہ فی الارض لکھا ہے، ملکہ وکٹوریہ کا خود کاشتہ پودا تھا، انگریز کے لگائی ہوا یہ توہم تھا، تو اسے انگریز نے بھیجا۔ نبوت کی تیسری شرط ہے وہ اللہ بھیجے، یہ انگریز کا بھیجا ہوا ہے۔ مجھے کہتے ہیں چھوٹے مرزے پہ بھی بات کرنا، بھائی بڑے دی کلاس لگن توجہ۔ اور تیسری چیز اللہ کا بھیجا وہ ہونا چاہیے تھا، مبعوث من الانجلیز ہے۔ اور چوتھی چیز گناہوں سے پاک ہونا چاہیے نبی۔ مرزا سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لت پت ہے۔ میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مرزا قادیانی کا دوسری بیوی سے بیٹا ہے مرزا بشیر احمد، ٹھیک ہے۔ مرزا بشیر احمد نے مرزے کی کتاب سوانح حیات، بایوگرافی، مرزے کے احوال پہ کتاب لکھی ہے سیرت المہدی۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ میرے ابا جی کی ایک مریدنی تھی، وہ عورت رات کو تنہائی میں آ کے ابا جی کی ٹانگیں دباتی تھی۔ کہتے ایک رات کا واقعہ ہے، وہ عورت ابا کی ٹانگیں دبانے لگی تو اس کو پتہ نہ چلا، اس نے ٹانگ کے بجائے پلنگ کی لکڑی دبانا شروع کر دی۔ اتنے میں مرزے نے کہا سردی تے بڑی ہے۔ اس عورت نے کہا جی جی سردی بڑی ہے کیونکہ تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے نا۔ یہ مرزے کے بیٹے نے لکھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا نامحرم عورتوں سے خلوت میں ٹانگیں دباتا تھا، یہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کے ان معاملات میں ملوث تھا۔ اور نبی تو وہ ہے، نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا۔ اور کوئی عورت نبی کو متوجہ کرنے کے لیے بھی قالت حیت لک کہے، نبی 7 دروازے توڑ کے وہاں سے نکل آتا ہے، اور نبی پہ الزام لگے وشاہد شاہد من اہلہا کہہ کے ہم اس کی تقدیس بتاتا ہے، اس کی طہارت بتاتا ہے، اس کی پاکیزگی بتاتا ہے۔ اور نبی تو نبی کی بیوی صدیقہ کائنات صدیقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عائشہ پہ الزام لگا۔ رب نے الزام لگانے والوں کو 4 مرتبہ خبیث کہا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات کہہ کے عورت کو بھی رب نے خبیث کہا ہے، مرد کو بھی رب نے خبیث کہا ہے۔ اور یہ تو نبی کی بیوی کی بات ہے۔ اور نبوت کا رتبہ بڑا اعلیٰ، بڑا اعلیٰ، بڑا افضل، بڑا اکرم، بڑا اشرف، اس سے لا منتہا آگے ہے۔ اور نبوت کے قریب گناہ نہیں جاتے۔ نبی کی چوتھی صفت ہے معصوم عن الخطا، وہ گناہوں سے پاک ہو۔ مرزا بالکل نیکیوں سے پاک ہے۔ تو جو 4 چیزیں ہم نے لکھی تھی، اعلیٰ درجے کا انسان ہونا، مرد ہونا، اللہ کا بھیجا ہوا ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، ایک چیز بھی مرزے میں نہیں ہے۔ ہم کیوں مرزے کو نبی مانے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چوتھا پوائنٹ، آؤ 5واں پوائنٹ سمجھانے لگا۔ آج حال یہ ہے، ہمارے علماء کی محنت رنگ لائی۔ 1974 میں 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا۔ اتفاقی فیصلہ، تمام مسالک، تمام مکتبہ فکر، تمام سکول آف تھاٹس اس بات پر ایگری تھے، سگنیچر ہو گئے اور آئین بن گیا۔ اب یہ آئین بنا اور اس کے بعد
1984 میں پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت باقاعدہ یہ بات آئین میں منشن ہو گئی کہ کوئی قادیانی اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش نہیں کر سکتا. قادیانیوں کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے تو آئیں رسول اللہ کے دامن میں پڑھیں کلمہ, ہم ان کو اپنا بھائی بنائیں گے. لیکن مرزے کو محمد الرسول اللہ کا نعوذ باللہ ٹائٹل دے کر نہیں مانا جائے گا. بکرے کے نام پہ کتے کے گوشت بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے. یہ بات طے ہو گئی. اور جب یہ معاملہ آ گیا, آج تک ایسے ہی چل رہا تھا. بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے جھوٹے سچے مینڈیٹ لے کر آئے, ایک پیج پر آنے کے دعویٰ کرنے والے آئے, لیکن جو بھی آیا علماء صدر سکندری کی طرح ان کے سامنے ٹھہرے. اور بڑی بڑی مینڈیٹ کی باتیں کرنے والے بھی قادیانیوں کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے, جنہوں نے اگرچہ مرزا مسرور سے ووٹ مانگے تھے, اگرچہ ان سے اپنی یاریوں کی پینگیں بڑھائی تھی, پر ناکام لوٹے. اور اب ہمارے ملک میں ایک کام شروع ہوا. توجہ سے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بڑے غور کے ساتھ میرا 5واں پوائنٹ ضائع نہ ہونے دینا, توجہ رکھنا. آج ہمارے ملک میں ایک کام ہوا. جب انتخابات ہو رہے تھے ابھی 8 فروری 2024 کو, ٹھیک 2 دن پہلے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج, سپریم کورٹ آف دا پاکستان کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کیس سنا, اور اس کیس میں ایک قادیانی پر الزام تھا کہ اس نے قرآن کریم کی جھوٹی تفسیر دنیا میں پھیلائی ہے, جس میں یہ لفظ ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی کہا گیا, اور بھی بکواسیات اس میں ہیں. اس کو سیشن کورٹ نے سزا دی, اس نے اپیل کی, ہائی کورٹ لاہور میں گیا, انہوں نے بھی سزا برقرار رکھی. ایک ہی پیشی پہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے سزا اڑا کے رکھی. صرف اتنی بات ہوتی تو ہم برداشت کر لیتے, لیکن اس کے بعد ان کا ڈیسیجن آیا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ویب سائٹ پر آج بھی موجود ہے. میں وکالت سے ریلیٹڈ ہوں LLB سے, تو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کیا, پڑھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے, اس پر بات بھی کی. کسے چاہیے ہو تو میں وہ فیصلہ پیش کر سکتا ہوں. 17 نکاتی فیصلہ اس پہ, آرٹیکل 6, 7, 8, 9, یہ 4 جو ریمارکس, یہ بڑے قابل اعتراض تھے. اس پر علماء نے آواز اٹھائی. قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم واضح طور پہ اس پر موقف دیے. حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم کا موقف آیا. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا موقف آیا, باقی علماء کا. یہ سارا معاملہ چلا. اس کے بعد عدالت کچھ ویڈرالنگ پوزیشن پہ آ کے کہتی ہو سکتی ہم سے غلطی ہو, ہماری رہنمائی کیجئے, ہم آپ کو نوٹسز کر رہے ہیں, 10 اداروں کو نوٹس کیے, ہمیں جواب دو, ہماری رہنمائی کرو. تمام مسالک 10 اداروں میں, جہاں اہل حدیث کو, بریلوی کو, دیوبند کو, پتہ نہیں اہل تشیع کس کو, سب کو کہا. تمام مسالک نے مل کے ایک ہی جواب دیا کہ چیف جسٹس صاحب قادیانی کافر ہے, اس کو تبلیغ کی اسلام کے نام پہ اجازت نہیں, اور آپ کا یہ فیصلہ تفصیل طلب وضاحت طلب ٹھیک نہیں. اور اس میں جو 10 تھے, 9 نے تو ایک ہی بات کی. 10ویں نمبر پہ ہمیں پہلے دن سے اعتراض تھا کہ اس میں کوئی ڈنڈی ماری جائے گی. 10ویں نمبر پہ پوائنٹ تھا المورد. المورد جوید احمد غامدی کا ادارہ ہے. لوگ جوید احمد غامدی کو جوید احمد غامدی جانتے ہیں, میں اس کو سہیوال کے گھر سے جانتا ہوں, نام شفیق احمد ہے, میں ان کی کتب کو جانتا ہوں. وہ آئین کے 2 آرٹیکل کا انکاری ہے. آئین میں آرٹیکل 2 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلام جو ہے پاکستان کا مملکتی مذہب ہے. وہ اس کا منکر ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. 295C میں آئین میں درج ہے کہ کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. جوید احمد غامدی کا نظریہ ہے کہ ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے. وہ آئین میں کچھ شکوں کا منکر ہے, اس کو بھی نوٹس کیا. ہم پہلے دن سے حیران تھے کہ یہ تھیلے سے بلی نہیں بلا نکلے گا, کوئی مسئلہ ہے. بہرحال
علماء نے جواب دیا. 3 ہفتوں کی بات مانگی چیف جسٹس نے. 3 ہفتے تو کیا ڈبل 3 ہفتے گزر گئے. سب نے جواب دیا, جاوید احمد غامدی نے بھی دیا, لیکن چیف جسٹس صاحب کی باتیں آج تک وہی ہیں. نہ دوبارہ سماعت کی تاریخ دی ہے, نہ جاوید غامدی کے موقف کو پبلش کیا ہے, اور آج تک لے تو لال سے کام لے رہے ہیں. آج کے دن 25 اپریل 2024 آج کے دن میں ہماری مسلمانوں کی مشترکہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیٹر پیڈ پر آج یہ خط نشر ہوا ہے. واٹس ایپ پر اپنے ذمہ داروں سے آپ لے لیجئے. حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم العالیہ نے واضح طور پہ اس 17 نکات کے جواب میں 17 نکات دے کر چیف جسٹس کے نام کھلا خط لکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب باقی کیسز کے تو آپ کے پاس وقت ہے, گڑے مردے اکھاڑنے کے لیے آپ کے پاس ریلیو پٹیشن کا ٹائم ہے, پر ٹائم نہیں ہے تو اپنے اس غلط اور متنازع فیصلے کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کسی بڑے سے بڑے کی عزت بعد میں ہے, محمد الرسول اللہ کی عزت پہلے ہے. سنیے, ہمیں اس کی سماعت کی تاریخ چاہیے, ورنہ آپ نے تاریخ نہیں دینی تو یہ قوم تاریخ رقم کرنا جانتے. آپ جتنے بیٹھے ہیں غیرت کر کے جواب دیجئے. بتاؤ کوئی سپریم کورٹ نے اپنی عزت کروانی ہے تو رسول اللہ کی عزت کرنی پڑے گی. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ کھڑے کر کے تائید کیجئے. ختم نبوت پہلے ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پہلے ہے یا نہیں ہے؟ چیف جسٹس کو متنازع فیصلہ واپس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اس کے لیے علماء نے جو بات کی ہے اس کو سماعت کی تاریخ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب یہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بات ذہن میں رکھو, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں, مگر مصطفیٰ کے بعد. میں آج توبہ ٹیک سنگھ کے اس وسیع اور اس میدان سے چیف جسٹس آف پاکستان کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کھلا خط آ جانے کے بعد ایک جملہ کہتا ہوں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ کے فیصلے میں قادیانیوں کو کفر کی کھلی تبلیغ کا لائسنس مل رہا ہے, اسے واپس لینا چاہیے. اگر آپ نے ہم سے اپنی عزت کروانی ہے تو پھر رسول اللہ کی عزت پر کھلی کھلی بات کرنی چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ وقت کی بڑی عدالت کا بڑا جج کوئی بات کرے اور ہم چپ کر جائیں. کیوں؟ توہین عدالت کا خوف ہے, کنٹمپٹ آف کورٹ کا خوف ہے. آج مجھ سے میڈیا کے صحافی ظہر کے بعد پریس کانفرنس میں پوچھ رہے تھے, مولانا وقت کے چیف جسٹس کو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں, کیا چیف جسٹس کو ایسی بات کرنا توہین کے زمرے میں نہیں ہے؟ میں نے کہا وقت کے نبی کے خلاف اگر کوئی بندہ بک بک کرے, کوئی اس کو لائسنس فراہم کرے تو پھر یہ توہین رسالت نہیں ہے. تمہیں توہین عدالت کی بات یاد آتی ہے, لاکھ لگا دینا ہم پہ توہین عدالت, لیکن پہلے توہین رسالت کا معاملہ صاف کرنا. اور میں ایک بات جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. جزاک اللہ. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سنو.
फिर 2 सहाफियों ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। मैंने उन दोनों को पैगाम दिलाकर कहा है, जनाब शाहजेब खानजादा साहब, अगर आपको अकीदा खत्म नबुव्वत की सेंसिटिविटी के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर इस पर बात करने में जरा होश रखिए। जनाब मंसूर अली खान साहब, अगर आपको अकीदा खत्म नबुव्वत के बारे में मालूमात नहीं है तो मालूमात लिख कर बात कीजिए। इसमें सिर्फ उस निर्रे वकील को न बुलाओ जो सिर्फ आर्टिकल और तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहा है। यहां बुलाइए उसको जो आइन भी जानता हो, कुरान भी जानता हो। यहां बुलाइए उसको जो आइन और कानून भी जानता हो, रसूलुल्लाह की जबान भी जानता हो। आप बात करते हैं वकील ने ऐसे कह दिया, फलां ने ऐसे, हमें इस पे तहफ्फुज़ात है। मैं हैरान हूं एक बात पर, जिस वक्त हमारी समाअत हो रही थी 6 फरवरी 2024 को, तो हमारे वकील तो उस वक्त बिल्कुल मोबाइल के अलावा कमरे में जाएं, कमरे अदालत में सब कुछ बाहर रख के जाएं, वहां न कोई फोटोग्राफी हो न वहां कोई चीज की कवरेज हो। लेकिन मैं पूछता हूं चीफ जस्टिस साहब, वहां पर गैर मुल्की एम्बेसडर मौजूद क्यों थे? उस वक्त उनके सामने लैपटॉप मौजूद क्यों थे? आप रिमार्क्स दे रहे थे, वो रिमार्क्स कहां सेंड कर रहे थे? ये मामला क्या है? अजीब मामला है। हमारे वकील की एक ही न सुने, उसे को जस्ट FIR रीड करो। क्यों? कादियानियों का वकील जो मर्जी कहता फिरे और मेरा वकील उस पर बात करे, आप बोलने ना दे। फिर उसके बाद हमारा मुद्दई उठा, उसने कहा जनाब मैं मुद्दई हूं, मैंने अपने हाथों से इस कुत्ते को रंगे हाथों पकड़ा है, इसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी में मिर्जे की बात की है। उसे कहा बैठ जा, नहीं बैठेगा तुझे तौहीन अदालत को नोटिस दूंगा। क्यों? काजी फाजीसा साहब, आपको आइन ने यह हक इसलिए दिया है कि आप मुल्क के पुरअमन शहरियों को इस तरह की बात करें। हम तो आइन और कानून के दायरे की बात कर रहे हैं। आपकी ये बातें अवाम को मजबूर कर रही हैं कि कल कोई कुत्ता बकवास करे वो उसको वहीं टिपका दे, क्योंकि अदालतों में तो कोई सुनवाई नहीं है। फिर आप ये चाहते हैं, पाकिस्तान के माहौल को यहां पे ले जाना चाहते हैं? हम आइन और कानून के रास्ते को अपनाएं, हम कॉन्स्टिट्यूशनली लेकर आए और आप हमें तौहीन की अदालत के मामला डराएं। चीफ जस्टिस साहब, ये कुर्सी आनी जानी है, याद रखे। अपने दरियाओं को चढ़ चढ़ के उतरते देखा है, उनको भी देखो जो कहते थे हम एक पेज पे हैं, फौज भी मेरे साथ, अदलिया भी मेरे साथ, नैब भी मेरे साथ, पार्लियामेंट भी मेरे साथ, आज काशी लेसा करते फिर रहे। सबक लीजिए उनसे, अपने पेशराओं से सबक लीजिए, जिनको पाकिस्तान में रहने के लिए एक गज जमीन भी नहीं मतलब, सीधा वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। आप क्या करें? और हमें इस बात पर भी एतराज है कि जो आपके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, वो जावेद अहमद गामदी के दाएं हाथ समझे जाते हैं। ये उनकी खालिस्तानी तो नहीं है दरमियान में बिठाना। अगर यही बात है तो चीफ जस्टिस साहब पब्लिक कीजिए उस फैसले को, जो फैसले के ऊपर पूरी की पूरी रहनुमाई उलमा ने भी की है, गामदी ने भी की। आप बताएं होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये अपलोड हो गया, आज ये आ गया है खत, हर आईडी पर ये खत कल सुबह नजर आना चाहिए। करेंगे या नहीं करेंगे? एक एक जगह किसी तक खत पहुंचे तो ठीक है, ना पहुंचे तो चीफ जस्टिस से मुतालबा कीजिए कि वो 3 हफ्तों का वक्त आपने मांगा था, वो हफ्तों वाले 3 का वक्त कहां गया? हम गुनाहगार जरूर हैं, खताकार जरूर हैं, पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गद्दार नहीं है, वफादार है। हमें यह ना समझिए कि कोई गुनाहगारी हो गई, किसी बंदे ने कोई गलती कर ली, वो गुनाहगार होने के नाते अपने आप को पीछे रख देगा। जी नहीं, याद रखो तुम्हारे पास इतनी ताकतें नहीं है जितनी रसूलुल्लाह के लिए पेश करने में मुसलमानों के पास सीने हैं। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने 5वां पॉइंट आपकी खिदमत में बात समझाने के लिए रखा, करेंगे इंशाल्लाह। 6ठा और आखिरी पॉइंट, ठीक है? जैसे हमारी माशाल्लाह दावत और तबलीग वाले भी 6 नंबर सुनाते हैं ना, तो आज खत्म नबूवत की उन्वान पर भी 6ठा नंबर सुन लीजिए। 6ठा और आखिरी पॉइंट मेरी गुफ्तगू का, आप जितने बैठे हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम,
اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر شخص سے نعمت کے متعلق پوچھے گا. حکمران کو رب نے طاقت کی نعمت دی ہے، اس سے اللہ اس طاقت کا پوچھے گا. آپ اور ہم سے اللہ اتنی پوچھے گا جتنی ہماری طاقت ہے. آج میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، میرے بچے فلسطین میں مظلوماً شہید ہو رہے ہیں. ایک ہی قصور ہے ان کا کہ وہ اپنی انبیاء کی سرزمین پہ یہودیوں کا حق نہیں مانتے اور وہ حق پہ ٹھہرے ہیں. آج حکومتیں ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی. دنیا کے 57 اسلامی ملکوں کی سربراہ مل کے بھی غزہ کی ایک بچی کو اتنے پانی کا گھونٹ بھی نہیں دے سکے. رب پوچھے گا. اللہ ہر سے ہر کی طاقت کے بارے میں پوچھے گا. ہماری جتنی طاقت ہے ہم اتنا بول رہے ہیں. یہ جرنیلوں، کرنیلوں اور حکمرانوں کا معاملہ ہے. اللہ ان سے ضرور پوچھے گا. لیکن آپ اور ہم جتنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے بھی پوچھے گا. آج میں نہیں بول رہا نا تو پھر یہ منبر پہ بیٹھا ہوا گونگا شیطان ہے. ہمیں بولنا چاہیے، ہماری جگہ بولیں گے. جتنی ہماری پاور ہے ہم اتنی بولیں گے. سب سے پہلے ہم یہاں رہ کے بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہم وہی ٹھہرتے، لیکن یہ ملک کی فوجوں کا کام ہے. وہ نہیں کرتے تو جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. سب سے پہلے ہمیں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. جتنے اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، ایک بھی توجہ ایک بھی اسرائیلی مصنوعات میں سے کوئی چیز نہیں خریدنی چاہیے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا تو مجھے پیپسی چاہیے، مجھے کوک چاہیے، مجھے مرنڈا چاہیے، مجھے 7 اپ چاہیے، مجھے ڈیو چاہیے، مجھے اسپرائٹ چاہیے. سنو یہ 100 روپے کی بوتل تم نے لے لی. 100 روپے سے 2 کلاشنکوف کی گولیاں آتی ہیں. تم نے 2 کلاشنکوف کی گولیاں فلسطینی کے خلاف اسرائیل کو دے دی. اگر اسرائیل نے یہی فائر کر کے ایک مسلمان کے سینے میں اتار دی اور کل قیامت میں اللہ کی دربار میں یہ خون آ گیا، خدا کی قسم ہمیں نمازیں اور روزے نہیں بچا سکتے. یاد رکھنا. اجی اسی اگلے صف چلو کہ پورے تراویاں پڑھے لیں، یہ نہیں بچا پائیں گے. میں بڑا حاجی قاضی نمازی عمرے والا ہوں، نہیں بچا پائیں گے. حضرت عمر نے نہیں فرمایا تھا لو ان اہل الصنعاء جمعوا فی قتل احد مسلم لقتلتهم جميعا. فرمایا تم کہتے ہو ایک مسلمان کے 5 قاتل میں نے اکٹھے کیوں مارے اور پورا اہل صنعاء جمع ہو کے بھی ایک مسلمان کا قتل کرتا، میں سب کو قصاص میں قتل کر دیتا. یہ حضرت عمر کے لفظ تھے. تو میرے دوستو توجہ رکھیے، وہ انتظامیہ کا کام ہے. آپ مجھے دیکھیں بھائی، اسٹیج کے حضرات بھی مجھے میری طرف متوجہ ہوں. انتظامیہ کا کام ہے، وہ کریں گے. توجہ، جزاک اللہ. بھائیو، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. نہ دیکھیں کہ میرے پاس ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو ہے، میرے پاس نیسلے اور ایکوافینا کا پانی ہے. بالکل نہیں. کوئی مسلمان کمپنی کے لیجئے، کوئی پاکستانی کمپنی کے لیجئے، کوئی حلال کمپنی کے لیجئے. بالکل چھوڑ دیجئے، بالکل ساتھ نہ رکھیے. کوئی صابن لیجئے تو اپنی چیک کر کے لیجئے. کل واش روم میں دیکھو وہاں کے ایٹم ہوں گے، کچن میں دیکھو وہاں کے ایٹم ہوں گے. میری ماں بہن اپنے میک اپ کے الماری کو دیکھے وہاں کوئی اسرائیلی ایٹم ہوں گے. ہم ان کو طاقت دے رہے ہیں. یہ اللہ ہم سے پوچھے گا. ہمیں آج اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کریں گے نہیں کریں گے؟ جتنے بیٹھے کریں گے. تمام دوست اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجئے. رب نے آپ کو ہاتھ دیے. اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو گے؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے؟ اسرائیلی چیزوں کے مصنوعات کا پیغام گھروں تک پہنچاؤ گے؟ اپنے گھر تک یہ بات بتلاؤ گے؟ اپنے دوستوں تک بتلاؤ گے؟ اپنے ساتھیوں تک بتلاؤ گے؟ جزاکم اللہ. اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا. جاؤ جا کے میرے طالبہ سے کہہ دو کہ اپنی کتنوں کو گن کے رکھے. میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.